ناظرین السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اس جزیرے کی تفصیلات بتا رہا ہوں، جزیرہ خارک، جس کے بارے میں بڑی آج خبریں تھیں، آج بڑا اس پہ گلگلہ تھا، اور خاص طور پہ جو ٹرمپ ہے اس نے آج بڑا سودا بیچا ہے کہ میں نے ایک جزیرے پہ قبضہ کر لینا ہے اور وہ جزیرہ وہ ہے اور یہ ہے، اور اب ایران کی جو ہے نا آپ سمجھیں کہ کمر ٹوٹ جائے گی اور ایران کو سرنڈر کرنا پڑے گا۔ یہ تاثر ہے اس وقت نہ صرف ٹرمپ کی گفتگو میں بلکہ پورے ویسٹرن میڈیا پہ اس وقت جو ہے نا وہ یہ چھایا ہوا ہے، اور یہاں تک اس کو مشورے دے رہے ہیں کہ جلدی جلدی اس پہ اناؤنس کریں، اپنی فتح اناؤنس کریں اور واپس آ جائیں۔ اب اس میں بھی ایک شکست چھپی ہوئی ہے اس مشورے میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ یہ جو جزیرہ ہے یہ کہاں واقع ہے، ایگزیکٹلی کس جگہ پہ ہے، اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور پھر یہ کہ اگر اس پر امریکہ قبضہ کرتا ہے تو ایران کی کیا صورتحال بنتی ہے، اور اگر قبضہ نہ ہونے کی کیا صورت ہو سکتی ہے، کہ اس پر قبضہ نہیں ہو سکتا، وہ بھی کوئی تھیوری ہے یا نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پوری اس علاقے کی صورتحال۔ اب یہ دیکھیں، یہ میں نے ایک نقشہ آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں اس کا بنایا ہوا، کہ یہ خلیج فارس ہے۔ یہ ایک پورا ایک خلیج ہے، یعنی کہ سمندر کی کٹی ہوئی ایک چھوٹا آپ دریا کہہ لیں سمندر میں سے، یہ خلیج ہے، خلیج فارس اسے کہتے ہیں۔ یہ یہاں سے آتی ہے اور یہاں اس کو آگے جانا ہے، تو لیکن اس میں کچھ ملک آ جاتے ہیں، جیسے دبئی ہے، ابو ظبی ہے، اور پھر یہ کچھ اور ریاستیں ہیں۔ تو اس کی وجہ سے یہ ایک چھوٹی سی نہر بن جاتی ہے یہاں پہ، اسے آبنائے کہتے ہیں، انگریزی میں اسٹریٹ کہتے ہیں۔ یہ آبنائے ہرمز ہے، یہ ہے آبنائے ہرمز۔ اس کے اس طرف سارا ایران ہے، اور اس طرف دبئی اور راس الخیمہ اور باقی ریاستیں۔ یہ چھوٹی سی ایک تکون سی بنی جس نے اس کو تنگ کر دیا، یہ تنگ ہوتی ہوئی یہاں آگے پھر یہ کھلتی ہے تو یہ خلیج عمان میں آ جاتی ہے، اور یہ جو خلیج عمان ہے یہ آگے جا کے خلیج بحیرہ عرب میں سے مل جاتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی رستہ ہے، پانی کا رستہ، جہاں سے ان ملکوں کی ساری تجارت ہوتی ہے، وہ تیل کی ہوتی ہے یا جو بھی ہوتی ہے، یعنی کہ یہ کویت ہے، یہ دمام ہے، یہ دمام سے مراد سعودی عرب ہے، اور یہ قطر ہے یا ابو ظبی ہے، ان کی ساری تجارت اس سمندر سے ہوتی ہے۔ اب یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، اس کا ذکر پہلی دفعہ لوگوں نے زیادہ سنا، بہت اہم جزیرہ ہے، بہت سے لوگوں کو پتا تھا، لیکن پبلکلی اس کا نام اب آیا۔ وہ یہ ہے، یہ بالکل آپ دیکھیے گا کہ اتنا چھوٹا سا ہے کہ اس سکرین پہ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے کوئی نقطہ ہے، لیکن یہ نقطہ نہیں ہے، یہ پورا ایک جزیرہ ہے، اسے کہتے ہیں خارک۔ اس پر یہ بیسیکلی ایران کا جزیرہ ہے۔ جزیرہ ہوتا ہے جو سمندر میں پانی کے اندر ایک چھوٹی سی خشکی کا ٹکڑا۔ اب یہ جو ایران کا علاقہ لگتا ہے اس کو، وہ اسے کہتے ہیں بوشہر، یہ ضلع ہے، یہ بیسیکلی اس کی ایڈمنسٹریشن میں ہے، اس کی انتظامیہ میں آتا ہے، اور یہ اس پہ ایران کے قبضے میں۔ اب اس جزیرے کی اہمیت یہ ہے کہ اس جزیرے پر تیل کے ذخائر بھی ہیں، یعنی کہ تیل جو ہے وہ زیر زمین دولت سے یہ جزیرہ بھی مالا مال ہے۔ ایران کا یہ پورا علاقہ جو ہے اس میں تیل ہے۔ دوسری اس کی جو سب سے بڑی ہے، یہ اصل میں بندرگاہ ہے، بیسیکلی یہ ایران کی بندرگاہ ہے، یعنی کہ ایران کا جتنا تیل ہے وہ پوری دنیا کو جاتا ہے، وہ اس بندرگاہ، اس جزیرے سے لوڈ ہوتا ہے جہازوں میں، بڑے بڑے جہازوں میں۔ ڈیپ سی ہے یہاں پہ، یعنی کہ پانی بہت گہرا ہے، تو بڑے بڑے جہاز لگ سکتے ہیں یہاں پہ۔ تو پورے ایران کا تقریباً، پورے ایران کا آپ کہیں کہ 90% جو تیل ہے وہ اس بندرگاہ سے جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو یہاں سے جہاز نکلتے ہیں اور پھر یہاں سے گزرتے ہوئے پورے دنیا میں چلے جاتے ہیں، یعنی کہ اس وقت آپ یوں سمجھیے کہ پوری دنیا کا جو 20% تیل ہے نا وہ اس رستے سے گزرتا ہے۔ اس کی تو بڑی باتیں آپ سن رہے ہیں نا آبنائے ہرمز کی، یہ تو میں نے آپ کو بتا دی۔ اس وقت جو ہے وہ خارک زیر بحث ہے۔ اب ٹرمپ نے کہا جی کہ ہم نے اس پہ حملہ کیا ہے، پہلے اس نے کیا ہم کریں گے، پھر اس نے کر دیا بقول اس کے، پھر اس نے کہا کہ میں نے وہاں پہ فوجی تنصیبات کو ملیا میٹ کر دیا ہے، لفظ ملیا میٹ کا استعمال کر رہا ہے آج کل۔ اب اس نے اس پہ حملہ کیا ہے، لیکن جو آئل سٹوریج ہے اس کو میں نے کچھ نہیں کہا۔ اب اس کی دوسری اہمیت میں آپ کو بتاؤں اس جزیرے کی،
یہ جو ٹرمپ ہے یہ آج سے 40 سال پہلے کسی نے، جب یہ سیاست میں بھی نہیں آیا تھا، صدر تو اب بنا نا، یہ سیاست میں بھی نہیں آیا تھا، اس سے کسی نے 40 سال پہلے پوچھا کہ اگر آپ ایران پہ آپ کو موقع ملے تو آپ کیا کریں گے، تو اس نے کہا میں اس کا ایک جزیرہ خارق اس پہ قبضہ کر لوں گا۔ یہ اس وقت سے خواب دیکھ رہا ہے اور آج اپنے اس خواب کو پورا کرنے کی طرف آیا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ خواب پورا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ اہمیت میں نے بتا دی، پوزیشن میں نے بتا دی، محل وقوع آپ نے دیکھ لیا۔ اب کیا اس کی جو خواب ہے وہ پورا ہو سکتا ہے؟ اس پر جو اس نے حملے کیے ہیں اس پہ جو ایرانی رد عمل آیا ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ عراقچی ان کے جو وزیر خارجہ ایران کے وہ کہتے ہیں کہ اس پر حملہ ایئر سٹرائک نہیں ہوا بلکہ اس پر artillery فائر ہوا ہے، یعنی کہ توپ خانے کا فائر ہوا ہے، یعنی اس پہ گولے فائر ہوئے، کو راکٹ فائر ہوئے ہیں راکٹ لانچر سے اور توپ خانے سے، اور وہ فائر ہوئے ہیں ابو دھابی اور دبئی سے یہاں فائر ہوا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ امریکہ کے پاس جو اس وقت فضائی قوت ہے اس کے استعمال کرنے کا اڈا موجود نہیں ہے، اس لیے استعمال نہیں ہوئی نا، ورنہ تو سب سے بہتر جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ فضائی حملے کریں، آپ جہازوں کو استعمال کریں، آپ کے پاس ایک سے ایک بڑھ کے فائٹر جیٹ ہے، لیکن آپ نے نہیں استعمال کیا، آپ نے یہاں پہ توپ خانہ استعمال کیا ہے۔ تو اس کا مطلب دوسرا یہ نکلتا ہے کہ USS ابراہم لنکن جو یہاں پہ اس خلیج فارس میں بھیجا گیا تھا اس ایران کو، یہ ایران ہے سارا، اس پر حملے کرنے کے لیے تاکہ وہاں سے اڑ کے جہاز وہاں پہ حملے کریں، وہ واقعتاً بہت ڈیمیج ہو چکا اور وہ بہت پیچھے چلا گیا۔ ایک تو خبر اس میں یہ ہے، یہ سمجھ آتا ہے، اس کی تصدیق، خبر تو ہے، تصدیق ہے اس کی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو یہاں سے فائر کر کے اس پہ قبضہ کرنا مشکل ہے۔ ہاں، اب جو تیسرا طریقہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جی سمندر میں وہ اتریں یا ادھر خشکی پہ اتریں کہیں ان کی فوجیں، وہ سمندر سے تیر کے کسی کشتیوں میں اس جگہ پہنچیں اور اس پر جا کے بوٹس آن گراؤنڈ کر لیں، اس پہ قبضہ کر لیں ان کی فوجیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک آپشن ہے، لیکن کیا یہ قابل عمل ہے؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، یہاں سے اگر کویت سے آتے ہیں تو لمبا فاصلہ ہے امریکیوں کے لیے، سعودی عرب سے آتے ہیں لمبا فاصلہ ہے، دبئی سے آتے ہیں لمبا فاصلہ ہے، ایران سے کتنا فاصلہ ہے اس جزیرے کا؟ صرف 10 سے 20 کلومیٹر، یہ اس کے ساحل کے ساتھ۔ ایران کے پاس اس وقت خود کش کشتیاں ہیں کو 300 سے زائد، زگ زیگ میں وہ حرکت کرتی ہیں اور ہائی سپیڈ کشتیاں، پکڑی نہیں جاتی، سمجھ نہیں آتی کہاں سے کس طرف چلی گئی، اگر وہ موو کر رہی ہے اس کی موومنٹ کو پکڑا نہیں جا سکتا۔ ڈرون ہے، آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پہنچ رہے ہیں، کوئی جگہ چھوڑ ہی نہیں رہے، اور پھر میزائل ہے۔ اب ایران کو کیا لگے اگر اس پہ امریکہ آگے قبضہ کرتا ہے تو ایران اس پہ کیوں اپنا سپر سونک ہائپر سونک میزائل جو ہے وہ فائر نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ اب اگر وہاں پہ تیل کے ذخائر ہیں، جو اس وقت ذخائر سے مراد جو اس وقت وہاں پہ سٹوریج ہے، وہ اس پر امریکہ کو شکست دینے سے مہنگی تو نہیں ہے، تو وہ اڑتے ہیں تو اڑ جائیں، وہ اس پہ ایک خیبر شکن 2 فائر کرے گا جو کہ ہائپر سونک ہے، جس کو پکڑنا مشکل ہے، جس کو روکنا بہت مشکل ہے۔ ابھی تو ان کے بیلسٹک میزائل نہیں ان سے روکے جا رہے، تو وہ ہائپر سونک میزائل کو کیسے روکیں گے؟ تو وہ یقیناً اس پہ ہائپر سونک میزائل کا حملہ کرے گا، کشتیوں سے حملہ کرے گا، خود کش کشتیوں سے، ڈرون سے کرے گا، اور پھر وہ ان کے فوجی یہاں آ کے ان کے فوجیوں کا قتل عام کریں گے۔ اس لیے یہ اسٹریٹجیکلی ملٹریلی اس پر قبضہ کرنا امریکہ کے لیے اس وقت تک ناممکن نظر آتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو اس کی تاریخ، اس کی حیثیت، اس کی اہمیت اور اس کے مستقبل کے بارے میں آگاہ کیا۔ اجازت دیجیے۔